پرابلم آف ایول کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، اس میں آج کوشش کریں گے کہ اس اعتراض مطلب وہ جو اللہ کے وجود کے انکار کا جو ذریعہ جس لاجک سے بنایا گیا ہے، اس لاجک سے بھی قریب رہتے ہوئے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اختلاف میں وہ اختلاف جو اصول میں ہو اور ہاں اور نہیں کا ہو، یعنی کہ شاید اور ممکن کا نہیں بلکہ ہاں اور نہیں کا اختلاف ہو، یعنی مکمل اختلاف ہو اور اصول میں ہو، اجزاء میں نہ ہو، تو اس میں ایک چیز مفید ہوتی ہے کہ مادہ استدلال، نظام استدلال دونوں میں مشترک ہو۔ مذہبی فکر کے جدید حصوں میں خرابی یہ ہے کہ وہ ایسی سچویشنز میں مادہ استدلال کو مشترک نہیں رہنے دیتے۔ وہ مطلب ایک اپنی لاجک بناتے ہیں، اس کے صغرا کبرا اور نتائج نکالتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ سوال اور جواب میں قریب آنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے، یعنی جواب ریلیونٹ نہیں رہتا۔ تو جواب میں ریلیونس بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سوال کا جواب دینے چلے ہوں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرز استدلال، طرز فکر سے اس جواب نے جنم لیا ہے، اس سوال نے جنم لیا ہے، میرا جواب اس طرز استدلال کے لیے غیر مانوس نہ ہو، چاہے اس کو نگیٹ کر رہا ہو۔ تو آئیڈیاز میں نگیشن کا عمل ٹکراؤ کی طرح نہیں ہوتا، انجذاب کی طرح ہوتا ہے کہ آپ دو ذہن آئیڈیاز میں ٹکراؤ، یعنی آئیڈیاز میں اختلاف کریں تو اس میں جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ دوسرے ذہن میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے وعلیکم السلام کہ جواب میں اجنبی پن کم سے کم ہو۔ مطلب یہ کہ شر وجود رکھتا ہے، تکلیفیں موجود ہیں اور اتنی بداہت کے ساتھ، اتنی قطعیت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کے انکار کا کوئی راستہ ہی نہیں، واقعات کے طور پہ موجود ہیں نا۔ تو شر اور بلا وجہ کی، بلا استحقاق تکلیفوں کے اس ماحول میں اللہ کو رحمان و رحیم، قادر مطلق اور علیم کل کیسے مانا جائے؟ تو یہ دونوں جو ہیں وعلیکم السلام کہ جیسے وجود ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، اس میں متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو اللہ رحمان ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو یا تو یہ اللہ وجود میں اس ظرف میں اپنی جگہ بنائے گا، یہ بنائے گا تو شر موجود نہیں ہوگا، تکلیفیں اور مصیبتیں موجود نہیں ہوں گی۔ اور اگر ایول موجود ہے تو پھر خدا موجود نہیں ہے، وہ خدا
جو یہ 3 اوصاف رکھتا ہے. ٹھیک، یہ اس پہ پہلے بات ہو چکی. تو اس استدلال میں خدا کا تعارف نامکمل ہے. مطلب جو شخص ایول کو بنیاد بنا رہا ہے خدا کے انکار کی، وہ جس خدا کی جن صفات کے ساتھ وہ خدا کو متصف جان کر اس کا انکار کر رہا ہے، اس میں وہ خدا کا پورا تعارف نہیں کروا رہا، اور اس میں کم از کم ایک بہت لازمی صفت لیک کرتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، علیم کل ہے، رحمت محض ہے، اور خیر اعلی ہے. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 4. آپ جہاں بھی انکار خدا کا استدلال دیکھیں گے پرابلم آف ایول کی بنیاد پر، اس میں خدا سے کو ان صفات کا مجموعہ کہا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں بھی دیکھیں گے ہر وہ مقدمہ جو پرابلم آف ایول کے نتیجے میں خدا کا انکار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں خدا کا تعارف اس ذات کا ہے جس کا خالق ہونا ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، لیکن وہ اپنی فعلیت میں قادر مطلق ہے، سب کچھ جانتا ہے، رحمان و رحیم ہے، اور خیر اعلیٰ افلاطون کی اصطلاح میں مطلب آل گڈنس یا ہائیسٹ گڈنس ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ ان صفات کا حامل خدا اگر ہے تو شر اور مصیبتیں اور آفتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، شر کی اور مصیبتوں کی ساری قسمیں معروف ہیں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ ہیں تو خدا رحمت محض نہیں ہے، آل گڈنس نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے، اور سب کچھ جاننے والا نہیں ہے. تو اگر ان میں سے ایک صفت کا بھی انکار ہو جائے تو وہ خدا کا انکار ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تعارف خدا کا نامکمل ہے، اور یہ لگتا ایسا ہے کہ خدا کی وہ مسلمہ صفات بس منتخب کی گئی ہیں جو ایول کی سچویشن میں اس کا انکار آسان بنا دیں. ٹھیک ہے نا، یعنی واضح ہے یہ بات. ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک صفت مس ہو گئی ہے، ایک صفت اس فہرست میں آنی چاہیے، تو اس سے فیصلہ ہوگا کہ اللہ بھی ہے اور ایول بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایول کا ہونا اللہ کے انکار کو لازم نہیں کرتا. اور وہ صفت کیا ہے ذرا غور کر کے بتائیے. ہاں، ایک یہ ابھی لکھ رہے ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں ہے وہ دوسری، کہ مالک یوم الدین ہے. ٹھیک ہے، دو کا بیان محیمن ہے، ایک تو حکیم کامل ہے.
کیا کہنا، بہت عمدہ، حکیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی علیم، اللہ علیم ہے، یہ فقرہ مکمل ہوگا اس طرح کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی علیم کہتے ہیں چیزوں کو ان کے حال کے مطابق جاننا، حکیم کہتے ہیں چیزوں پر حکمت کے ساتھ اپنا فیصلہ نافذ کرنا۔ یعنی حکمت علم کی فعال قوت ہے، علم تو پیسیوٹی ہے نا کہ چیزوں کا انعکاس شعور میں، یہ علم ہے، اور جتنا وہ آبجیکٹ سے مناسبت رکھے گا اتنا وہ علم صحیح ہے، جتنا آبجیکٹ سے مطابقت نہیں رکھے گا اتنا وہ علم غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ سے مطابقت کو کامل کرے، زیادہ سے زیادہ مکمل کرے، تو علم ایک طرح کی پیسیوٹی ہے۔ تو حکیم وہ ہوتا ہے جو اپنے معلومات پر جن آبجیکٹس کا علم رکھتا ہے ان آبجیکٹس کی وجودی کنڈیشننگ بھی کرتا ہے، ان آبجیکٹس پر تصرف بھی کرتا ہے، اور ان آبجیکٹس کے نہ ہونے کے ماحول میں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ حکیم ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے اس کے حکیم ہونے سے پرابلم آف ایول حل ہوتا ہے، ورنہ وہ عجیب عجیب جوابات دینے پڑیں گے، کہ جیسے وہ عیسائی متکلمین نے شروع میں کہا کہ ایول موجود ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں بعض صوفیہ نے کہا کہ ایول ایلیوژن ہے، وجود نہیں رکھتا۔ ابن عربی کا مشہور مقولہ ہے نا کہ عدم شر ہے، وجود خیر ہے، تو ان کے معنی خیر الگ ہوں گے، لیکن اس مسئلے میں وہ ہماری رہنمائی نہیں کرتے، اور جو آدمی اس تشکیک میں الجھ چکا ہے اس کی دستگیری نہیں کرتے۔ اس طرح کے جوابات، اس طرح کے نوسٹک جوابات، حکمت کہتے ہیں قدرت اور علم کے اجتماع کو، کہ جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، اور جو علیم کل ہے، جس سے صورت اور حقیقت اپنے کسی بھی جز میں چھپ نہیں سکتی، تو وہ ان دونوں کے اجتماع سے حکیم ہے۔ یعنی اسے جو معلوم ہے وہ پیسیوٹی کے عالم میں معلوم نہیں ہے، فعالیت کے ساتھ اور تصرف کے ساتھ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے تصرف قدرت سے جڑتا ہے اور اس کا معلوم ہونا جو ہے وہ علم سے جڑتا ہے۔ تو حکیم وہ ہے جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ اپنے تصرف میں لائے، وہ تصرف چاہے زیر تصرف آبجیکٹس پر منکشف ہو یا نہ ہو۔ حکیم کی ایک دوسری تعریف ہے کہ جس کے فیصلوں کی علت، جس کے فیصلوں کی دلیل اس کے فیصلوں کے دائرے میں آئے ہوئے آبجیکٹس کے لیے جاننا ممکن نہ ہو۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اور مثال دیتا ہوں کہ وہ ذات جو علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، وہ ذات اپنی مقدورات اور معلومات، یہ ذرا اپنی تسکین کے لیے لفظ بول رہا ہوں، یہ اصطلاح ہے پرانی، کہ اپنی قدرت میں آئے ہوئے آبجیکٹس اور اپنے علم میں موجود آبجیکٹس، ان کو ان میں ایک تنظیم
ان کا ایک مقصد اور ان کی ایک حقیقت متعین کرتا ہے، اور وہ تمام آبجیکٹس جو ہیں حکمت کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ تو حکمت کے بنے ہوئے سانچے میں ڈھلنے والے آبجیکٹس کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس سانچے میں اس طرح کیوں ڈھالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جیسے رشید ارشد صاحب نے کہا کہ الحکیم کے تصور کو مکمل کرے گا مالک یوم الدین ہونا۔ جیسے پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ اس بات کو آخرت کا تصور بیچ میں لائے بغیر مسئلہ شر کو حل نہیں کیا جا سکتا، تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شر کا وجود، تکلیفوں کا پورا ماحول جو ہم سب دیکھتے ہیں، مطلب اس کے انکار کا کوئی ایک زاویہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ابدی ہوتی اور یہ زندگی واحد ہوتی تو بلا شبہ خدا کو نہ ماننے کی سب سے بڑی دلیل بنتا شر کا وجود۔ لیکن اگر یہ زندگی واحد نہیں ہے اور یہ دنیا ابدی نہیں ہے تو شر کا وجود جو ہے وہ ایک عارضی پھیلاؤ، ایک عارضی تکلیف، ایک عارضی اذیت ہے جس کا بہترین بدل آخرت میں یقینی ہے۔ مطلب آخرت کا یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی آدمی آخرت کو مانتا ہے تو آخرت کو ماننے والے ذہن میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا میں اٹھائی جانے والی تکلیفیں، دنیا میں جھیلے گئے مظالم، ان کا ازالہ اور کفارہ نہیں ہوگا۔ آدمی کو اس کی خواہش ہے نا کہ مجھ پر مظالم ہو رہے ہیں، میں تکلیفوں سے گزر رہا ہوں، میرے اخلاقی تصورات مجروح ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میرا علم محدود ہے۔ تو یہ سب اس کی جو شکایتیں ہیں، اگر یہ زندگی ہی واحد زندگی ہوتی تو اس کا کوئی خالق اور خدا نہیں تھا۔ تو لیکن اگر وہ تکلیفوں سے گزرنے والے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ان تکلیفوں سے گزرنے کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ان مظالم کا کفارہ اور ازالہ کرنے کا ایک پورا نظام موجود ہے، تو پھر انکار خداوندی کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ آج ہم اس کو فلسفیانہ انداز میں کہا تھا نا کہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا حکیم ہونا اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا شر کے وجود کے بغیر۔ حکیم کا دوسرا مطلب ہے امتحان کا ممتحن۔ حکیم کہتے ہیں جو عارضی تکلیف دے کر دائمی مسرت کا سامان کرے، جو وقتی آزمائش میں سرخ روئی کا ابدی اجر دے، ٹھیک ہے نا، وہ حکیم ہے۔ تو پوری بات یہ ہے کہ اللہ نے اللہ ہی کی تقدیر سے ہے خیر، اللہ ہی کی تقدیر سے ظاہر ہوا ہے شر۔
اللہ پر یہ قید نہیں لگائی جا سکتی. اگر اللہ قادر، یہ میں فلسفیانہ جواب دے رہا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. مطلق وہ ہوتا ہے جو ٹرانسینڈنس ہو، یعنی جن سچویشنز پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے ان سچویشنز سے وہ ٹرانسینڈنٹ ہو، ان سے بلند اور غیر متاثر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ قادر مطلق ہے، یعنی اپنی ہی کریٹڈ سچویشنز سے بالا تر ہے، اس سے ٹرانسینڈنٹ، منزہ ہے. تو وہ اپنی ٹرانسینڈنس اور اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ اپنی مخلوقات کے لیے جو وجودی آرڈر بنائے گا، اس وجودی آرڈر کو چلانے کا پورا نظام تضادات کے تصادم پہ ہوگا، اور تضادات کے تصادم کے نظام کی تشکیل اس کی حکمت کرتی ہے، اور تضادات کے تصادم میں تضاد کی ایک جہت میں رہنے کے امتحان سے سرخرو ہو جانے والے اس سے ابدی اجر پاتے ہیں. واضح ہے نا؟ یعنی اب فرض کہ یہ پوچھا جائے کسی سے کہ تم ایک طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ قادر مطلق ہے، یعنی ایسی قدرت رکھتا ہے جس پر باہر سے کوئی قید نہیں لگائی جاتی. مطلق اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس پر باہر سے کوئی اثر نہ پڑے. تو تم نے شر کے مظاہر کو اس کی قدرت کو چیلنج کرنے کا ذریعہ کیسے بنا لیا؟ تم کیسے اس پر یہ قید لگا سکتے ہو کہ وہ شر نہ پیدا کرے، یا شر کا علاج کرے، یا شر کا ازالہ کرے؟ تم اس پہ کیسے قید لگا سکتے ہو؟ اسی طرح وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور اس کی اسکیم کا حصہ ہے کہ شر موجود ہوگا تو اس کے تضاد میں، اس کے تقابل میں، اس کے تصادم میں خیر کا اصول کام کرے گا. اس نے دنیا کو اس ڈھب سے، اس پیٹرن پہ بنایا ہے کہ خیر کو ہر مرحلے پر ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہو جس چیلنج سے عہدہ برا ہو جانے والے ابدی اجر کے مستحق ہو جائیں. اب یہ اس کی اسکیم آف تھنگس ہے نا، وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دوسرے پرسپیکٹیو سے، یعنی دوسرے پرسپیکٹیو سے مراد یہ کہ ایمانی پرسپیکٹیو سے یہ کہتے ہیں، جیسے اس پہ ٹامس ایکویناس کا کلام بہت اچھا ہے کہ شر نہ ہوتا تو خدا کے ہونے کی معرفت محال ہو جاتی. اب آپ دیکھیں نا، پرسپیکٹیو بدلنے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ شر کا وجود خدا کے انکار کا نیچرل سبب ہے، دوسری طرف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہی شر جو تمہارے اور میرے دونوں کے مشاہدے میں ہے، یہ شر اگر نہ ہوتا تو وجود باری تعالیٰ کا اس بات کرنا محال ہو جاتا. اس کو میں تھوڑا سا مربوط کر کے اس حصے کو، یہ گویا ایک پیراگراف ہے، وہ عرض کر دوں کہ اللہ نے انسان اور اس کی دنیا کو ہدایت اور فطرت کے نظام پر پیدا کیا. فطرت مطلب فطرت خارجی، قوانین قدرت. اور ان دونوں اصول میں انسان کے لیے آزمائش کا پہلو رکھا. یعنی فطرت کے نظام میں بھی انسان کے لیے آزمائشیں ہیں، اور ہدایت کے نظام میں بھی امتحانات ہیں. یہ اللہ کا
مطلب منصوبہ تخلیق ہے جو وہ خود بتاتا ہے، ہم نے خود نہیں سمجھا، خود اس کے بتانے سے سمجھا کہ دنیا، اس کا ہدایت کا آرڈر، اس کی فطرت کا در و بست انسان کے لیے ہدایت اور ایک آزمائش کی بنیاد پہ خلق کیا گیا ہے۔ تو جو اس آزمائش پر پورا اترے گا اس کے لیے ابدی سعادت ہے۔ یہ مطلب ہم ٹھیٹ بیان کر رہے ہیں اس کا۔ تو اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انسان ہمیشگی حاصل کرے گا موت کے بعد، اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے نا، یہ مذہبی پورا مقدمہ ہے۔ اب اس مقدمے میں دلیل یہ ہے کہ آزمائش کی بنیادی ہی خیر و شر کی کشاکش ہے۔ آزمائش بے معنی ہے اگر خیر و شر دو متصادم اقدار کی طرح موجود نہ ہوں، فطرت میں بھی اور نظام ہدایت میں بھی۔ فطرت میں شر جو ہے وہ تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں ہیں، ہدایت میں گمراہی اور گمراہی یا ہدایت یابی ہے، کفر و ایمان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فطرت کے آرڈر میں انسان مجبور ہے، ہدایت کے نظم میں انسان مختار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پہلو ہے کہ انسان کو دو طرح کی آزمائشوں کے ماحول میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک میں اسے مجبور رکھا گیا ہے اور دوسرے میں اسے مختار بنایا گیا ہے۔ مطلب میں زلزلے میں خود کو ہلنے سے روک نہیں سکتا، میں آفات سماوی کو پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ تو اس معنی میں قوانین قدرت میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں قوانین قدرت کے نفاذ سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتا، چاہے میں کوئی بھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن نظام ہدایت میں انسان پوری طرح مختار ہے۔ تو جہاں شر اصل شر ہے، جہاں خیر اصل خیر ہے، تو اس میں اختیار کے ساتھ مجھے ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ میں اللہ سے تعلق کے وہ آداب بجا لا کر دکھاؤں جو خود اس نے میرے لیے بھیجے ہیں اور مجھے غیر مبہم طریقے سے بتا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مذہبی ایک ورلڈ ویو۔ اب اس ورلڈ ویو کو پس منظر میں رکھ کر اس پوری بات کو، مطلب اگر فرض کیا کہ اعتراض کی نظر سے اپنا ہدف بنایا جائے، تو اس اعتراض میں بھی بیچ کی یہ بات کلی انکار کا سبب نہیں بن سکتی کہ شر کا وجود جو ہے یا تکلیفوں کا نظام جو ہے، جو انسانوں کا جانوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کے نہ ہونے کو ماننے کی دلیل بن سکتا ہے، کیونکہ بالکل بیچ کی اور جزوی بات ہے۔ مذہبی بیانیے میں یہ سب چیزیں جسٹیفائیڈ حالت میں جمع ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے معنی اور اپنے اسباب کو اکٹھا کر کے بیان ہوئی ہیں، اور کسی بھی مشاہداتی حقیقت کا انکار نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک غیر مذہبی آنکھ سے تکلیفوں کو، شر کو، مصیبتوں کو دیکھنا
وہ ایک غیر مذہبی منطق میں بھی کافی نہیں ہے کہ اسے بنیاد بنا کر اللہ کا انکار کیا جا سکے، بشرطے کہ اللہ کا وہ تعارف پیش نظر ہو جو مذاہب کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ جس کا انکار کر رہے ہیں اس کا انکار ظاہر ہے کہ اسی تفصیل کو نظر میں رکھ کے کر رہے ہیں نا جو اس کا اقرار کرنے والوں نے بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی تصوراتی یا ریاضیاتی خدا کا انکار نہیں کر رہے، آپ اس خدا کا انکار کر رہے ہیں جو مذہبی خدا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ تصور آخرت اگر اس پورے ڈسکورس میں ایک سینٹرل تھیم کی حیثیت نہیں رکھتا تب ہر اعتراض درست ہے، خدا کو نہ ماننے کے تمام اسباب درست ہیں، لیکن اگر تصور آخرت کو ثابت کر دیا جائے یا تصور آخرت کو ایفیکٹو مانا جائے، یعنی حقائق کو دیکھنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کے بارے میں تصور کو مٹیریلائز یا امپیریسائز کر کے دکھایا جائے، اس کا دوسرا زاویہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے بارے میں قائم ہونے والا یہ تصور میرے شعور کی دنیا اور میرے ارادے کے جہان میں ایفیکٹو ہے یا نہیں ہے، اس تصور سے چیزیں اپنی ڈیفینیشن پاتی ہیں یا نہیں پاتی، تو اس کی ویریفیکیشن اس کی ایفیکٹیویٹی سے ہوتی ہے، اس کی ٹھوس پریزنس سے نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں ان دونوں سطحوں پر کہ تصور آخرت یعنی دوسری دنیا کا وجود رکھنا، یہ کیونکہ اس ٹائم اور اسپیس آرڈر سے باہر ایک دنیا ہے، تو ہمارا شعور جو اس ٹائم اور اسپیس آرڈر کی لگائی ہوئی قیدیں کسی بھی طرح نہیں توڑ سکتا، تو وہ آخرت کے بارے میں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں رکھتا خلقتاً، یا آخرت کے اس بات میں کوئی امپیریکل دلیل نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصور آخرت لغو ہے یا تصور آخرت بے معنی ہے یا آخرت کے غیر موجود ہونے کی یہ دلیل ہے۔ کیونکہ یہی تصور جو ہے میرے بعض ویریفائیبل تصورات کو ڈیفائن کرتا ہے، میرے ویریفائیبل تصورات کو پیدا کرتا ہے، میرے قابل تصدیق نظریات کو ایفیکٹو بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آئیڈیاز ہیں۔ تو اگر تصور آخرت اپنی ایفیکٹیویٹی کے ساتھ شعور کی ساخت میں تبدیلیاں لے آ سکنے والی قوت کے ساتھ موجود ہے، تو پھر شر کے مظاہر اس دنیا کے خالق اور مالک یوم الدین اور حکیم ذات کے انکار کا عقلی سبب نہیں بن سکتے۔ عقل کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں، مطلب عقل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میری اس وقت کی تکلیف دیکھ کر مجھ پر کوئی مستقل حکم لگا دے۔ عقل کہتے ہیں کہ اس وقت کی تکلیف کو بھی دیکھنا اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد جو مجھے حاصل ہو سکتا ہے اس پر بھی نگاہ رکھنا۔ ٹھیک ہے نا، عقل کہتے ہیں واقعے اور اس کے اسباب و نتائج کی تحقیق کی قوت کو۔ ٹھیک ہے نا، تو سبب کی طرف نہ جائیں، نتائج کی طرف جائیں، شر ہے اس کے نتائج کیا ہیں،
تو ان نتائج کے تصور کو مطلب ان نتائج کے تصور کو بھانپنا اور ان نتائج کے بارے میں ایک پورے کانشس آرڈر کو ترک کرنا یہ عقل کا کام نہیں، یعنی بھانپنا عقل کا کام ہے، لیکن نتائج کے ایک منظم آرڈر کو جس نے انسانی شعور میں بنیاد بنا رکھی ہے، جو انسان کے وجودی نظام میں جاری و ساری ہے، اس آئیڈیا کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شر موجود ہے، تکلیفیں موجود ہیں، ان کے اسباب اور نتائج اللہ کی حکمت کے تحت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ حکیم ہے، اگر وہ لوگ انکار کرنے والے لوگ اپنی خدا کی صفات کی فہرست میں وہ خدا جس کا انکار وہ ان صفات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور یہ صفات بھی مذہبی خدا کی بتائی ہوئی صفات ہیں نا، تو اگر وہ ان صفات میں اس کا حکیم ہونا یا اس کا مالک یوم الدین ہونا شامل کر دیں تو پھر اس مسئلے کی پوری نوعیت بدل جائے گی۔ سمجھ رہے نا کہ شر خدا کی حکمت سے پیدا ہونے والی اسکیم کا ایک ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مالک یوم الدین ہونا شر سے متاثر ہونے والوں کا بہترین ازالہ کرنا ہے۔ یہ ہیومنزم کے بعد ایک مزاج بن گیا ہے، ہیومنزم کی تحریک کی کامیابی کے بعد ایک مزاج بن گیا ہے انسان مرکزیت کا، کہ انسان کو لاحق ہونے والی کوئی بھی تکلیف شر ہے۔ پھر یہ ایک اس کا شجرہ ہے کہ انسان کو پہنچنے والا کوئی بھی ضرر شر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں یہ ہو گیا کہ انسان کی آزادی پر قید لگانے والے تمام عوامل شر ہیں۔ اس کا جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ گویا ہر طرح کی تکلیف کو، چاہے وہ ہدایت کے نظام سے ہو چاہے وہ فطرت کے آرڈر سے ہو، اس کو شر کہتے ہیں۔ سر ویسے رحمت محض ہے تو پھر تو تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے، تلافی تو بعد کی بات ہے، تو پھر ہوتی ہی کیوں؟ ہاں وہی میں عرض کر رہا تھا، امتحان کیوں؟ نہیں، فرض کیا کہ اگر خدا یہ کہتا نا کہ میں صرف رحمت ہوں، مطلب میری سب صفات یہ ہیں کہ میں خالق ہوں اور صرف رحمت ہوں، تب تو تکلیف کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رحمت ہوں اور عادل بھی ہوں اور مالک یوم الدین بھی ہوں، تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں اور اس کی رحمت کے انکار کا پہلو نہیں پیدا ہونے دیتی۔ تو ایک ہوتا ہے رحمت بمطابق حال، یہ اگر ہو تو امتحان کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رحمت بلحاظ نتائج، یعنی مستقل نتائج کے اعتبار سے، تو اللہ رحمت ان معنوں میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو ایک ابدی اجر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی خود کمائی ہوئی غلطیوں پر سزا دیتا ہے، مطلب یہ اس کا عدل ہے۔ تو اللہ کو اس کی بتائی ہوئی صفات کے کلی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس کی بیان کی ہوئی ایک صفت کو اس کا واحد عنوان نہیں بننے دینا چاہیے، کہ اب انسان ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چکھ بھی سکتا ہے۔ تو اب میں جب بھی انسان
کے بارے میں کوئی تصور قائم کروں گا تو اس میں اس کی تمام صفتوں کو اور صلاحیتوں کو جمع کر کے تصور قائم کروں گا نا. میں یہ کہنا جزوی طور پہ درست ہے لیکن مجموعی طور پہ غلط ہے کہ انسان صرف آنکھ ہے، انسان صرف کان ہے. تو اسی طرح اللہ کی صفات کا معاملہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات میں اس کے تعارف کی ایک ڈائمنشن ہے. ہر صفت ایک ڈائمنشن ہے اس کے تعارف کی. تو اس کو پورا دیکھنا اور اس کے بارے میں ایک کلی پرسپیکٹو قائم کرنا ہو تو اس کی تمام صفات سے اس کا کل بنایا جائے گا. تو اللہ رحمت تو ہے، اللہ غضب بھی کرتا ہے، اللہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ ہی سزا دینے والا ہے. وہ سزا دیتے وقت بھی رحمان ہے، وہ رحمت بھیجتے وقت بھی قہار ہے. ہاں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے.